کرم ہو یا حسین، نظر کرم ہو یا حسین۔ ماشاء اللہ۔ آئیے اب میں ناصری پڑھنے کے لیے دعوت سخن دوں گا۔ جناب علیم الدین صاحب آئیں، اپنی نورانی آواز سے سامعین کی منور مجلہ فرمائیں۔ وقت کا تھوڑا خیال رکھیں، اور تمامی حضرات جو کھڑے ہو گئے ہیں برائے کرم واپس کرسیوں پر تشریف رکھیں، اور جو یہ آگے کرسیاں خالی ہیں پیچھے والے حضرات آگے تشریف لے آئیں۔ آگے سے کرسیاں پر کر لیں، اٹھ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں، آگے کرسیاں پر کر لیں آپ حضرات۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے، دوستو زندگی کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے، دوستو زندگی کے لیے۔ اور یہ شعر سماعت فرمائیں، پڑھتے جاؤں گا۔ کر یمی تو میری بات پر کیسا ہوگا اندھیرا وہ گھر، کر یمی تو میری بات پر کیسا ہوگا اندھیرا وہ گھر، آ ہی جائیں گے خیر البشر، قبر میں روشنی کے لیے، آ ہی جائیں گے خیر البشر، قبر میں روشنی کے لیے۔ اور یہ شعر سماعت فرمائیں۔ حشر میں ہم کہاں تم کہاں، جب نہ ہوگا کوئی مہربان، حشر میں ہم کہاں تم کہاں، جب نہ ہوگا کوئی مہربان، بن کے رحمت حضور آئیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے ہر امتی کے لیے، بن کے رحمت حضور آئیں گے، اپنے ہر امتی کے لیے۔ اور یہ بھی شعر سماعت فرمائیں۔ ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں، بس ملے گی تو دو گز
زمین ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں بس ملے گی تو 2 گز زمین جان پھر کیوں پریشان ہے آدمی لیے جان پھر کیوں پریشان ہے آدمی کے لیے سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوستو زندگی کے لیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے نعت شریف کے بعد وقت بڑا دامنگیر ہے میں گزارش کروں گا تقریب کے لیے حضرت علامہ مولانا حفیظ قاری اشفاق صاحب قبلہ تو اندور سے چل کر کے تشریف لے کر کے آئے ہیں 10 منٹ کے لیے آپ اپنے خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں لگائیں زوردار نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت معزز سامعین کرام پر جلوہ فروز تمام علماء کرام استاد محترم حضرت علامہ مولانا سید اصغر علی باقی علامہ مدنی القاری السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله العلي الأعلى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى المعلى وعلى خلفائه أولي الصدق والصفاء خصوصا على باب مدينة العلم والحكمة والهدى سيدنا ومولانا أبي الحسن والحسين علي المرتضى كرم الله تعالى وجهه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدائے نام علی حیدریم قلندرم مستم حیدریم قلندرم مستم حیدریم قلندرم مستم بندے مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام دانم سکے کوئے شیر یزدانم قادریم نعرے یا غوث اعظمی زنم دمد شیخ شاہ برکت اللہ طب عالمی زنم بگرداب بلا استاد کشتی ضعیفاؤں شکستارات کشتی بحمد خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی معزز سامعین کرام سب سے پہلے سلو پاٹ وہ تمام حضرات جنہوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے دام حرم قدم سفن جس سے جو بن پڑا اور جس طرح سے جن حضرات نے خصوصی محنت کی اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اس کے
گھر کو سجایا کو سنوارنے کے لیے جس نے جو بھی کوششیں کی، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ان تمام تر کوششوں کو اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، کبھی ہوتے ہوتے نام ہو ہی جائے گا، نیت یہی ہونا چاہیے، دکھاوا وہ نام وہ سب یہی رہ جائے گا۔ بارگاہ ربی میں فقط مخلصانہ اگر کسی نے محبت خدا اور محبت مصطفیٰ میں اگر کوئی عمل پیش کر دیا وہ قبول ہو جائے گا، اور وہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہمارے کام آ جائے گا۔ تو بہت بہت مبارکباد ہے تمام لوگوں کو اور کمیٹی کے ممبران کو، جو ہمارے صدر صاحب ہیں فضل احمد ماموں، ان کی خصوصی بار بار کی دعوت پر فقیر حاضر ہو گیا، ورنہ بڑے بڑے ہمارے اساتذہ اور جیسا کہ فخر واگڑ، شیر واگڑ، علامہ قاری عبدالقادر صاحب قبلہ جیسے بڑے بڑے بزرگ ہیں کہ جن کی سید قمر قطبی صاحب قبلہ شیر گجرات، ان کی لمحۂ مبارک سے، ان کے لمحۂ مبارک سے چند جملے سن لینا، وہ جو موتی بکھیر کے ہمیں ہمارے سامنے چلے جائے اور ہم انہیں اپنے دامن میں سمیٹ لیں، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ بہرحال آئیے، فقیر نے جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ گفتگو کرے، اس سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، یہ وہ کریم آقا ہے کہ جن کی ثنا، جن کی نعت، جن کی تعریف و توصیف کما حقہ بیان کر دینا یہ جو ہے محال ہے، ناممکن کام۔ بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شاخ نے اپنے قلم کو چلایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف بیان کر دے، ثنا بیان کر دے۔ سب سے پہلے میں تاجدار بریلی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، جو عاشق رسول ہیں، جنہوں نے سرکار کی منہ مبارک سے لے کر سر کے منہ مبارک سے لے کر کما حقہ پورے جسم کی تعریف کی، جگہ جگہ اپنی نعت میں، اشعار میں سرکار کی توصیف بیان کی، سرکار کی تعریف بیان کی، لیکن قلم چلاتے چلاتے وہ کیا کہتے ہیں، کما حقہ تعریف، کیا میں اپنے نبی کی بیان کر سکتا ہوں؟ وہ کہتے ہیں، پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ کو کیسا پایا، کیسا دیکھا، آپ نے عشق کیسے کیا؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ اس طرح سے سرکار اعلیٰ حضرت بہت سارے کلام لکھتے ہیں، کہیں لکھتے ہیں چمک تم سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، کہیں لکھتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ کئی اشعار اس طرح سے آپ نے بارگاہ رسالت میں لکھے، لیکن سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے تاجدار بریلی، اے عاشق مصطفیٰ، کیا جیسا حق بارگاہ رسالت کی ثنا کا تھا آپ نے ادا کر دیا؟ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی صورت سے آواز آتی ہے، کیا کہتے ہیں کہ خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، اے پوچھنے والے رسول اللہ کی مدحت کما حق ہو کر دینا یہ کوئی ممکن کام نہیں ہے۔ ارے رسول اللہ کی مدحت بہت بلند والا چیز ہے، وہاں انسان کا قلم ٹوٹ جاتا ہے۔ بڑے بڑے ادیبوں نے اپنے قلم توڑ دیے، اس طرح سے کئی ادیب آئے، لیکن میں آپ کو لے چلتا ہوں علامہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کہتے ہیں بار بار کرتے ہیں، نعرے تکبیر،
नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, के आला हजरत जिंदाबाद, जाने आला हजरत जिंदाबाद, इमाम अहले सुन्नत जिंदाबाद, सैयद हुजूर शेर गुजरात साहब किबला जिंदाबाद, सैयद हुजूर दादा बाबू साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत औलाद गौसे आजम औलाद गौसे आजम नारे तकबीर नारे रिसालत आले नबी औलाद अली हुजूर सैयद शेर गुजरात अमर कुतुबी साहब किबला रहन चाहे खिताबत, जिनकी तकरीर सुन करके हम छोटे से बड़े हुए और उनसे बहुत कुछ सीखा। आज फिर एक और बार मौका मिला तो उनके सामने कुछ लफ्ज़ाई हो जाए। हुजूर इस्लाम की नीयत से एक तो मैं बात कर रहा था हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिदहत कमा हक़हु, बड़े बड़े शायर बड़े बड़े शाह ने अपने कलमों को चलाया और तोड़ कर कह दिया खुद साहिब कुरान है मताह हुजूर तुझसे कभी मुमकिन है। फिर मिदहत रसूलुल्लाह की अब मैं ले चलता हूँ। अल्लामा शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैहि की बारगाह में अर्ज करते हैं, क्या कहते हैं बारगाह रिसालत में बड़े कलाम लिखे, लेकिन कहते हैं या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल जमील लक़द मुक़बिरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़हु बअदल खुदा बुजुर्ग तुई मिसाल मुख्तसर कहकर कलम छोड़ देते हैं। ये खुदा के बाद सबसे बुजुर्ग बरतर अगर कोई ज़ात है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात है। ये कहकर के कलम तोड़ देते हैं। तो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिफ़ात, उनकी बुलंदी, उनका मर्तबा, उनकी अजमत कमा हक़हु बयान कर देना ये नामुमकिन है, लामुहाला है, इस्लामुहाल है। इसलिए कि हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैं एक वाक़या बयान करता चलता हूँ कि हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वक्त की किल्लत दामनगीर है। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।